بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ تو آج قاری کا ٹیسٹ ہو گیا ہے 13 اپریل 2025۔ تو اس کے کچھ MCQs مجھے ملے ہیں جو کہ میں ایک کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان میں سے آپ کے کتنے ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ MCQ تھا کہ جنگ موتا کے شہداء کی تعداد کتنی تھی، ٹھیک ہے۔ اب تو یہ شہداء کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو 12 سے 13 بتا رہے کہ اس میں شہادتیں ہوئی تھی، اور 3 بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے، جس میں زید بن حارث، جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا MCQ تھا کہ مدینہ میں یہودی قبائل کی تعداد، تو اس کی تعداد جو تھی وہ 13 تھی، جس سے خنقاء، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ٹھیک ہے، یہ 3 بڑے یہودی قبائل تھے۔ اس کے بعد شاہ مصر کا نام، تو شاہ مصر کا نام مقوقس تھا، ٹھیک ہے۔ اگلا MCQ تھا کہ خیبر اور مدینہ کے درمیان فاصلہ کتنا تھا، تو خیبر اور مدینہ کے درمیان فاصلہ جو تھا 150 کلومیٹر۔ اس کے بعد MCQ تھا کہ سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے کہ مدنی سورہ ہے، تو اس کا جو کریکٹ آپشن تھا تو مکی سورہ فاتحہ جو ہے مکی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیلیبلز آف باسکٹ، تو باسکٹ کا جو سیلیبل ہے وہ 2 ہے، یعنی باس اور کٹ سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اناگرام آف لیسن، سب سے پہلے تو اناگرام کا پتہ ہونا چاہیے، ایسے الفاظ جس میں جو الفابیٹس سیم ہو، جس کی صرف شفلنگ ہو گئی ہو، ترتیب ڈیفرنٹ ہو، یعنی اب لیسن کا جو اناگرام ہے وہ سائلنٹ ہے، دونوں میں الفابیٹ جو ہے ایک جیسی ہے لیکن اس کی ترتیب الگ ہے اور الگ الگ ورڈ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد MCQs تھا یا تو ڈیفینیشن دی گئی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، یا اور لفظ دیا گیا تھا کہ اس کی ڈیفینیشن کون سی کریکٹ ہے، یعنی وہ اسلوب جس میں کسی معروف واقع، شخصیت، عبارت کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، اشارہ دیا گیا ہو، اس کو تلمیح کہا جاتا ہے، تلمیح کے حوالے سے۔ فار ایگزامپل میں کہوں کہ او صبر میں ایوب کی مثال تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں ایوب علیہ السلام کی طرف جو اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور صبر سے اس کو اٹیچ کیا جا رہا ہے، تو اس کو تلمیح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور تھا کہ وہ اسم جس میں کسی خاص فرد، جگہ یا چیز کا علم ہوتا ہے، یعنی یہ اسم کسی مخصوص شخص، چیز یا مقام کو ظاہر کرتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو اسم معرفہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایسی کہانی جس میں عوامی روایت، ثقافت اور عقائد سے جڑی ہوتی ہے اور نسل در نسل لوگوں کے درمیان زبانی طور پر منتقل ہوتی ہے، تو اس کو لوک داستان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد MCQ تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں، تو نون ساکن اور تنوین کے ٹوٹل 6 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا MCQ تھا کہ کون سی صورت ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے، تو اس کا جو کریکٹ آپشن تھا وہ تھا سورہ نمل، ٹھیک ہے۔ اگلا MCQ تھا کہ حروف مقطعات کی تعداد، تو حروف مقطعات کی تعداد ٹوٹل 14 ہے۔ اگلا MCQ تھا کہ عورت کے کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں، تو اس میں 5 کپڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض جگہوں پہ 3 بھی بتا رہے، تو جو قاری صاحبان ہے اس کو میرے سے زیادہ علم ہوگا، لیکن جہاں تک میں نے کنفرم کیا ہے تو 5 کپڑے اس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد MCQ تھا کہ پاکستان دنیا اسلام کے کس طرف واقع ہے، تو پاکستان مشرق میں و دنیا اسلام کے مشرق میں واقع ہے، یعنی ایسٹ میں۔ اس کے بعد MCQ تھا کہ اعلان میں کون سی مد ہے، تو اعلان میں مد لازم حرفی مثقل ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا MCQ تھا کہ ختم نبوت کا ذکر کس صورت میں ہے، تو ختم نبوت کا ذکر جو ہے وہ سورہ الاحزاب میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا MCQ تھا کہ صلح حدیبیہ کس صحابی نے تحریر کی، تو صلح حدیبیہ جو تھی یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے۔ تو یہ کچھ MCQs مجھے ملے ہیں۔ آج کا جو ٹیسٹ ہوا تھا اس کے MCQs بڑی مشکل سے مل رہے تھے ایز کمپیئر ٹو کل CTIT کے ٹیسٹ سے، تو یہ MCQs میں نے اکٹھے کر لیے۔ باقی اگر کسی کو کوئی MCQs یاد ہو تو کمنٹ سیکشن میں مینشن کر دیجئے گا، میں وہاں پہ اس کا جواب بھی دے دوں گا، اور انہی MCQs میں اگر کوئی غلطی ہو، کوئی چیز غلط لکھی ہو یا بتائی غلط ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر دیجئے گا تاکہ میں اس کو پن کر دوں، اور جو نئے اسٹوڈنٹ آئے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو اور کوئی ایمبیگوٹی کریٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔